الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام دین کامل ہے، دین شامل ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین میں نفس کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت، تمام احکام کو شامل کیا ہے. اور یہی اللہ رب العالمین کی شریعت کی عظمت ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنی مال کی حفاظت میں، جان کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، وہ شہید ہے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اسی چیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں عذاب دیا جاتا رہے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے خودکشی کو، سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے. اور جو زہر پی کر مرے گا وہ جہنم میں بھی زہر پیتا رہے گا. اسی طرح سے جو اونچائی سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا جہنم میں بھی اسی طرح سے عذاب اپنے آپ کو دیتا رہے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، یہ جسم، یہ جان، یہ ہماری اور آپ کی ملکیت نہیں، رب کائنات کی ملکیت ہے، رب کائنات کی ملکیت ہے. اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو احتیاط ہے وہ برتنا بھی لازم اور ضروری ہے. جو احتیاط ہے وہ لازم اور ضروری ہے. احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے مومن کو. اور جو آدمی ایسے بے وقوف کو دیکھے جو لوگوں کو اذیت پہنچائے یا لوگوں کی اذیت کا سبب بنے، اس کو روکنا چاہیے یا کم سے کم پہنچانا چاہیے کہ یہ ایسے اور ایسے سماج اور معاشرے کے لیے تباہی کا سبب ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ہمیں احکامات دیے تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو اور سعادت مند زندگی گزرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکیلے کہیں بھی رات گزارنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے طرح طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں. کسی وادی میں یا سنسان جگہ میں رہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہاں تک کہ اس چھت پر سونے سے بھی منع کیا ہے جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے جاؤ تو آگ کو بجھا کر سو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آگ لگ جائے اور اس سے بڑا نقصان ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی مومن بھائی کو اپنے ہتھیار نہ دکھائے یا اس کے اوپر ہتھیار نہ سوتے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بیان فرمائے اور فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنے برتن کو ڈھانک لیا کرو، دروازے کو بند کر لیا کرو. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سمندر میں طغیانی ہو تو کوئی سفر نہ کرے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ دے. لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر وکف الاذی. یاد رکھو اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچو، تکلیف دینے سے بچو. اس لیے کہ جب آدمی
اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ دے، بلکہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یاد رکھو مومنوں، مسلمانوں، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، بلکہ اگر اذیت دہ چیز سے ہٹاتے ہوئے اس کی موت ہو جائے تو وہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جنت کی بشارت ہے اس کے لیے، جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مومنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو اور اپنے سماج اور معاشرے کی حفاظت کرو، اور ایسے تمام تر تدابیر کو اختیار کرو جس سے انسان کی عزت، نفس، مال تمام کی حفاظت ہو۔ اور اگر کوئی کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو اسے روکو۔ اگر تم نہیں روک سکتے تو کم سے کم اس کے بارے میں ذمہ دار کو بتاؤ، تاکہ وہ ذمہ دار اپنے تمام تر وسائل کو اختیار کرے اور سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی حفاظت کے لیے وہ تمام تر اقدامات کرے جو کر سکتا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نفس کی، اپنی عزت کی، اپنے مال کی اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سماج اور معاشرے کے لیے حساس اور ذمہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مطلوب ہے شرعاً کہ خود آدمی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اور اپنے سماج اور معاشرے کے لیے ایک فعال اور کارگر رکن بنے، اور سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔